اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام صحت و حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، جس کو ہم یونانی طریقہ علاج یا آیورویدک طریقہ علاج سے ہم لوگ سب واقف ہیں، اور عام الفاظ میں اس کو جڑی بوٹی طریقہ علاج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ علاج ہے جو کہ ہمارا صدیوں سے اس پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے یہ تجربات کا نچوڑ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ اچھی صحت رکھے ہوئے تھے، ان کا راز یہی تھا کہ وہ ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو سمجھتے تھے، آرگینک غذائیں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور آخری عمر تک ان کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر رہی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے اور ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر بھروسے سے اس کو استعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کرۂ ارض میں بے شمار جو جڑی بوٹیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں، ویرانوں میں، ریگستان میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور ہر موسم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری سے پہلے اس کا حل بھی اسی سرزمین میں عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا حل کیا ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک ترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہوتی ہیں اسی موسم کے مطابق، اور اس موسم میں جو بیماریاں ممکن ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی ہمارے نزدیک رکھا ہوتا ہے، لیکن ہماری ناسمجھی اور ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب جڑی بوٹیاں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں اور کسی انسان نے پیدا نہیں کی۔ تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان جب بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان قدرتی نعمتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرے اور اپنی صحت کو بہتر رکھے۔ جیسے جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دیں، ہم کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو جی ہیلو، آپ ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کریں۔ جی اچھا ایک منٹ۔ ہیلو جی جی، اس طرح حکیم صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی آپ کی بات ہو رہی ہے، میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں، فرمائیں۔ جی میں نے پوچھنا تھا، اگر چھوٹے بچے جس طرح ایج 5 to 6 ایئر ہو، اگر انہیں نا شوگر کا مسئلہ ہو جائے، ٹائپ 1 شوگر، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ کیا ٹھیک ہو جاتا ہے؟ باڈی دوبارہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دے؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بچے کو عموماً جو شوگر ہوتی ہے وہ ہوتی تب ہے کہ اگر ماں باپ میں ایسی علامات پہلے موجود ہوں، اور پھر اس کو عمومی طور پر ایسا ممکن ہوتا ہے، یا بچہ کوئی پیدائش کے بعد یا ڈیورنگ پریگننسی ماں کو کوئی ایسی کمپلیکیشن ہوں تو اس کے بعد کے اثرات سے بھی ایسا ممکن ہوتا ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام
وعلیکم السلام جناب میں سید صابر حسین منڈیگال دی پاکستان سے سلام پیش کرتا ہوں. جناب وعلیکم السلام. جناب فرمائیں. جناب شاہ صاحب فرمائیں. جناب شاہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ پیشاب کی جلن کے لیے کیا استعمال کریں؟ ٹھیک ہے جی, آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلو ہیلو جی, شاہ صاحب کا تھا منڈی بہاؤالدین پاکستان سے پیشاب کی جلن کے بارے میں. اس کا بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو بچے کے بارے میں, جو چھوٹا بچہ ہے اور اس کو شوگر ہے, دیکھیں سب ہسٹری کا معلوم ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اور کیونکہ بچہ ہوتا ہے, بچے کو ہمارے طب میں یہی آسانیاں ہیں کہ جو طبی اثرات جو ہوتے ہیں وہ بچے کے مطابق کس قسم کی دوائی, کس قسم کی جڑی بوٹیاں جو ہو سکتی ہیں, کس شکل میں, عرق کی شکل میں یا ایسی شکل میں جو بچہ آسانی کے ساتھ لے سکے, اس شکل میں وہ تجویز کرتا ہے. لیکن جو بھی آپ طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں, اپنے جو آپ کو ڈاکٹر نے جو مشورہ دی ہے اس پر بھی آپ ضرور جی پی کے مشورے کے پر ضرور عمل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں اس کی بھی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ضرور استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہسٹری کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس میں کیا کیفیت ہے اس کے مطابق بہتر یہ ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد اسی نمبر پر نوٹ کر لیں. میں 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا. جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے 4 بجے کے بعد, تو آپ جو ہے دوبارہ اسی نمبر پر ٹیلی فون کر سکتی ہیں, یا ہمارے جتنے بھی معزز جو ناظرین جو ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, کئی چیزیں جو ہم بتاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, یا ہماری مصروفیات جو ہوتی ہیں ہفتہ بھر کی, ہم کس کس شہر میں کون کون سے دن ہوں گے اس کے بارے میں معلومات, یا اور بھی کسی قسم کی کوئی معلومات اگر چاہتے ہوں طبی نقطہ نگاہ سے, تو وہ بات کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد بھی 4 بجے کے بعد 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا. اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں انشاءاللہ تعالی اب ہمارا جو نیکسٹ جو ٹور ہوگا لندن کا, وہ ہم ساؤتھ ہال میں 25 جولائی کو سیٹرڈے ہوگا. 2 بجے سے 6 بجے تک ہم ہوں گے ساؤتھ ہال لندن میں. 5 جولائی 2 بجے سے 6 بجے تک لندن ساؤتھ ہال میں. اور جو لندن اور گردنوا کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس سلسلے میں اپائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. اور خصوصی طور پر برمنگھم والوں کے لیے جو ہمارا پروگرام ہوگا, ہمارا ٹور ہوگا, وہ 27 جولائی 1 بجے سے 3 بجے تک اسپارک بروک برمنگھم میں. جو معزز ناظرین اپائنٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے انشاءاللہ تعالی حسب معمول ہم ہوں گے مانچسٹر میں. بات ہو رہی تھی منڈی بہاؤسی سے جو پیشاب کی جلن. اب دیکھیں کہ جلن جو ہوتی ہے پیشاب کی, خصوصی طور پر اکثر لوگوں کو رمضان کی جو ہم روزے رکھتے ہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بول رہے ہیں, کدھر سے؟ میں جی پاکستان سے بول رہا ہوں جی. صحت و حکمت کا پروگرام ہے نا, جی جی, ان سے وہ بتانا تھا, انہیں تکلیف ہے اس کی بابت. جی جی آپ بتائیں, آپ کی بات ہو رہی ہے. میں حکیم شفقت علی شاہ بول رہا ہوں. جناب آپ فرمائیں. جی 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 مجھے تھوڑا سا نا جی یہ پروگرام آپ کا چل رہا ہے, میں دیکھ بھی رہا ہوں. جی بولیں جناب, جی فرمائیں جناب. تو پرابلم یہ ہے کہ تھوڑا سا نا جی سیکس کی پرابلم ہے. آپ ایسا کریں جناب, اگر آپ مجھے پروگرام ختم ہونے کے بعد 4 بجے کے بعد اگر اسی نمبر پہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے تفصیلی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب, اوکے.
دیکھیں کہ یہ ہمارا جو فیملی چینل ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جتنی بھی مردانہ امراض ہو یا جو امراض نسواں وغیرہ، تو ہم اس کا تفصیلی بتانا ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پیچیدہ امراض نسواں کے بارے میں، خواتین کی جو امراض ہوتے ہیں اس کے بارے میں اگر معلومات مشورہ چاہتے ہیں، یا امراض مردانہ جو مردوں کی پیچیدہ بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ معلومات یا مشورہ چاہتے ہوں، تو وہ آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد 4 بجے جو ہمارا پروگرام ختم ہوگا 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا، تو اس نمبر پہ آپ دوبارہ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے درینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے. بات ہو رہی تھی کہ منڈی بہاؤالدین سے جو شاہ صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا کہ پیشاب میں جلن، جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ خصوصی طور پر رمضان مبارک میں اور گرمی کی شدت جیسے کہ پاکستان میں ہے، اور اس میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا گھنٹوں کا جو ہمارا پانی کا انٹیک جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی بہت سے مجھے کالز آتی ہیں کہ جو ہے پیشاب میں جلن اور یہ اس قسم کی امراضات کا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ واٹر میلن کا جوس یا جو ہے تربوز اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. فالسے کا جو جوس ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ شربت بازوری جو ہے، اگر آپ کو شوگر وغیرہ نہیں ہے تو وہ اس کے لیے خصوصی طور پر بہت ہی بہترین ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے اس میں یہ کریں کہ چاروں مغز کھیرے کا، تربوز کا، اس کا تربوز کا، ککڑی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے یہ خربوزے کا، یہ چاروں جو ہے یہ لینے ہیں آپ نے. کدو کا چوتھا، یہ چاروں آپ نے مغز لینے ہیں، اور اس کو آپ نے جو ہے اس کو پانی میں بوائل کرنا ہے، اور اس میں آپ نے تھوڑی سی سونف ڈالنی ہے، اور سونف کی جڑ یہ آپ کو مل جائے گی پنساری کی دکان سے. اس کو ڈال کے آپ نے اس کا جو ہے ابالنا ہے. جب اچھی طرح پک جائے اور یہ آپ کو پانی جو ملے گا، اور اس کو آپ نے جو ہے آدھی پیالی پانی صبح اور شام جو پئیں، انشاءاللہ تعالی آپ پہلی دفعہ ہی آپ جب پئیں گے تو آپ کی جو علامات ہیں پیشاب کی جلن کی وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور کوشش کریں کہ صبح کے ناشتے میں آپ تلبینہ کا استعمال ضرور کریں. تلبینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے، اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا اور بیماری کے بعد جو کمزوری ہوتی اس کو رفع کرنے کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی غذا ہے. اس کو ضرور آپ استعمال کریں. 2 ٹیبل سپون تلبینہ، اس کو 300 ml جو ہے گوٹ ملک میں، بکری کے دودھ میں آپ نے پکانا ہے. جب تھوڑا اچھی طرح پک جائے، تھوڑا گاڑھا ہو جائے، اس کو اتار کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر صبح ناشتے میں ضرور لیں. کوشش کریں کہ گرم چیزیں جو ہے انڈا، مچھلی، ڈرائی فروٹ، ایسی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں، اور پانی کی انٹیک کو تھوڑا بڑھا دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ علامات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا مزید آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ جو ہے پروگرام کے بعد اسی نمبر پہ آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں 4 بجے کے بعد.
میں 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو ہماری بزرگوں کی ریسرچ ہے، جو ہمارے بزرگوں کے تجربات ہیں، وہی چیزیں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یقینی طور پر یہ تجربہ شدہ چیزیں ہوتی ہیں اور یقینی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بیماریاں پیدا کی ہیں وہاں اس کے لیے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں بھی پیدا کی ہیں کہ انسان اس کو استعمال کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے، حکیم شفقت صاحب سے۔ آپ کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ میں فرانس سے بول رہا ہوں، طاہر۔ جناب فرمائیں جناب۔ ہیلو۔ ہاں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک، آپ فرمائیں۔ میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب فرمائیں جناب۔ ہاں جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب طاہر صاحب، فرمائیں۔ سر میں نے بڑی دیر پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا کہ میرے گردے میں پتھری تھی، اس کا میں نے آپریشن کروا دیا، اب دوبارہ ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک تو ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے کہا کہ تقریباً 8 mm کی ہے۔ تو کوئی آپ ایسی چیز بتا سکتے ہیں کہ جس کے کھانے سے یا پینے سے یہ خود بخود ہی نکل جائے؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اوکے، مہربانی۔ دیکھیں، پتھری جو ہوتی ہیں نا، پتے میں ہو گردے میں ہو، اس کا یہ جو ہوتا ہے، اس کا جو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہم آپریشن کر کے پتھری کو تو نکال دیتے ہیں، لیکن ہمارے طریقہ علاج میں یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پیشاب کی نالی یا مثانے میں جو پتھریاں بنتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو غیر متوازن غذا، وٹامن کی کمی، یا ہمارے جو ہے پیشاب میں فاسفیٹ، یوریٹس، آکزیلیٹ جو ہے، ہم ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جس سے یہ زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کی پتھریاں بن جاتی ہیں۔ اور یہ جو گردے میں پتھری ہوتی ہیں، ہمارے طبی طریقہ علاج سے جو ہمارے بزرگ علاج کرتے تھے، اور جو وقت ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ گزارا اور جو ہم نے پریکٹیکل نالج حاصل کیا، وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سونوگرافی کرائی جاتی ہے اور پتھر جو ہے اس کا سائز یا حجم معلوم ہو کتنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیشاب جو ہے، یورین آری، اس کی جو ہے رپورٹ انالیسس جو لی جاتی ہے، وہ جو ہے اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کی یورین کی اسپیسیفک گریوٹی کیا ہے، پس سیل تو نہیں ہے، اور اگر پس سیل ہیں تو وہ اس کو کیسے انفیکشن کو بہتر کیا جائے، اور اس طرح آر بی سی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو پتھریاں ہیں اس کی اقسام کیا ہیں۔ ہیلو۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے؟ ہاں جی، ہیلو۔ آپ ذرا اونچا بولیں، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے ذرا بات کرنا ہے۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے بول رہے ہیں؟ عباس بول رہا ہوں سردو سے۔ جی عباس صاحب فرمائیں۔ آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر کے بولیں۔ وعلیکم، ٹی وی کا والیوم بند کر کے بولیں جناب عباس صاحب۔ سردو سے بول رہا ہوں جی، حاجی عباس۔ جناب حاجی صاحب، آپ ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کریں۔
یہ جوڑوں میں ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی، تو آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے، جو طاہر صاحب ہاں فرانس سے فون تھا کہ پتھری، سب سے پہلے دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی حتمی نہیں ہوتی کہ جب تک اس کو ہم جو ہے سائنٹیفک وے سے اس کا حل تلاش نہیں کرتے۔ دیکھیں اب مختلف جو ہیں پتھر جو ہیں اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، فاسفیٹس ہیں، یوریٹس ہیں، آکزیلیٹ ہیں۔ اس کی جو پتھر ہوتے ہیں مختلف شکل کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قدرت نے مختلف پتھروں کو توڑنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں رکھی ہیں، ایک نہیں ہے۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی ڈاکٹر صاحب جناب کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ جی میں طاہر بول رہا ہوں فرانس سے، دوبارہ میں نے کیا ہے۔ جی فرمائیں۔ ہیلو جی فرمائیں، آپ کا بتا رہا ہوں میں، آپ سنیں تو صحیح۔ وہ میں سن رہا ہوں، میں نے صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں نے پیشاب کا وہ ٹیسٹ وغیرہ سب کروایا ہے، یہ میری پتھری جو بنتی ہے یہ کیلشیم آکزالیٹ ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ باقی کوئی پس وغیرہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے پیشاب کی، باقی سب ٹھیک ہے، صرف اس میں کہتے ہیں کہ کیلشیم کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، وہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی کالر جو کرتا ہے، ہم نے اپنے پورے جو ناظرین ہمارے دنیا بھر میں جو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سب کی نالج میں اضافہ ہو اور سب اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس لیے خالی پرٹیکولر ایک کے لیے ہم جواب نہیں دیتے، ہم مختلف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بیماری پیدا کی ہے وہاں اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے خودرو جڑی بوٹیاں بھی پیدا کی ہیں کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یقینی طور پر وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے طاہر صاحب نے ابھی کہا، دیکھیں کیلشیم جی کی جو پتھریاں ہوتی ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال جو کیلشیم کا ڈپازٹ ہو رہا ہے وہ کیوں۔ اچھا، اب یہ سب سے پہلے جو ہمارے طریقہ علاج میں اور ان میں جو فرق ہوتا ہے۔ ہیلو ہیلو جی بولیں۔ سراڑی سے بول رہا ہوں، میں ڈاکٹر سے بات کرنا ہے۔ آپ کدھر سے بول رہے ہیں، کون صاحب؟ سندھ سراڑی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں جناب۔ ہمارے دماغ میں سیٹی چلتا ہے، جیسے میں سنتا ہوں کان میں پتہ ہے، مغز میں سیٹی چلتا ہے، بند نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کب سے ہے یہ ایسا؟ یہ 3-4 سال ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہاں بس بتاؤ۔ اوکے۔ ہیلو جی ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی بولیں۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ محترمہ کون بول رہی ہیں، کدھر سے؟ ضلع لیا سے۔ جی فرمائیں۔ جی مجھے نا اکثر طور، ہلو جی بولیں فرمائیں۔ اکثر اوقات نا مجھے بہت لکوریا رہتا ہے۔ اچھا، آپ ایسا کریں کہ ہولڈ آپ کے کریں کہ تھوڑا سا ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہیں صحت اور حکمت، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے دوبارہ اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھتے رہیں ہدایت ٹی وی۔